unmute myself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'awzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ آج کی ہماری آیات الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 181 سے آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق سمع اللہ سن لی اللہ تعالیٰ نے قول الذین بات ان لوگوں کی قولوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اور ہم غنی ہیں، سَنَكْتُبُ ان قریب ہم لکھ لیں گے ما جو قولوا انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمْ اور قتل کرنا ان کا انبیاء کا بغیر حق نہ حق، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذُوقُوا چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا جو ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم جو ہیں وہ غنی ہیں۔ یہ اس بس منظر میں بات کی گئی کہ یہود میں سود خوری کی بہت زیادہ تھی، مال کی محبت، مال کی پرستش ان میں تھی۔ تو جب یہ آیت مبارکہ آئی کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، یعنی اللہ کی راہ کے اندر کون خرچ کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ یعنی ان کی نظر میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا، یعنی اللہ کی راہ کے اندر کا دینے کا ذکر فرماتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس مال کی کمی ہے جو ہم سے لیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو لکھ لیں گے جو وہ کہتے ہیں، اور انبیاء کو قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے۔ اللہ کے بارے میں کچھ کہنا اور انبیاء کا قتل برابر کا جرم ہے، اور ہم کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اس آیت مبارکہ میں اس انسانی سوچ کی عکاسی کی جاتی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا، اچھا قرآن کا ایک اسلوب ہے خاص قسم کا کہ اس کی جو آیات ہوتی ہیں، یعنی قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں ان کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے لیکن اسلوب خاص ہوتا ہے۔ حکم عام کا مطلب یہ کہ کہیں بھی کسی بھی تناظر کے اندر آپ ان آیات کو بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی مینٹیلٹی اصل میں کیا ہے۔ اور اگر خاص پس منظر میں ہم دیکھیں تو یہ اس وقت کے یہود کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم تو نئی بات کو دین کے اندر لے کر آئے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، کیونکہ سورہ البقرہ کے اندر یہ آیات آتی ہیں کہ ومن احسن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ کون، یعنی کون سب سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ کے اندر قرض دیتا ہے بہت اچھا۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں، اس کا مطلب یعنی ہمارے پاس تو مال بہت زیادہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو جو انہوں نے کہی ہم اس کو نوٹ ڈاؤن یعنی لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اچھا، انبیاء کو قتل کرنے کا سب سے بڑا جرم تھا۔ انبیاء کو قتل کرنا اس لیے بہت بڑا جرم ہے کہ وہ بذات خود جو ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ تمام تر وہ بات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہنے کے لیے کہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیغام رسانی کرنے کے لیے جو بندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور انبیاء کا قتل کرنا برابر کا جرم ہے، تبھی کہا گیا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ذالکہ بوجہ اس کے جو بما قدمت جو آگے بھیجا ایدیاکم ان کے ہاتھوں نے، وان اللہ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید اور نہیں ہے بہت ظلم کرنے والا بندوں پر،
یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جلنے کا عذاب ان کو کہا گیا ہے، جیسے بہت سارے عذاب کی اب تک کی ہم نے اقسام پڑھی جس میں عذاب علیم دردناک عذاب کا ذکر آیا، پھر آیا عذاب عظیم بہت بڑا عذاب کا ذکر آیا، پھر آیا عذاب مہین جو کہ انتہائی رسوا کرنے والا عذاب آیا، پھر آیا عذاب حریق جلنے کا عذاب آیا، یعنی عذاب تو آگ میں جلنے کا ہے لیکن اس کے لیولز بتا دیے گئے کہ کس طریقے سے بدترین رسوائی کا کب ہوگا، کہ اور لوگوں کو جب وہ جنت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے اپنے آپ کو برے حال میں دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے باعث رسوائی ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر تو وہ بہت اچھے تھے۔ اسی طریقے سے دردناک عذاب کیسے ہوگا کہ ان کو ایک منٹ کا سکون نہیں ملے گا، ایک کھال جلے گی، ابھی وہ اس سے سکون لے پائیں گے کہ وہ مکمل کھال جل کے گر گئی تو دوسری اس کی جگہ لے لے گی۔ عذاب عظیم کیا ایسا بڑا عذاب ہوگا کہ جس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہے، مسلسل عذاب ہوگا۔ اور پھر کہا گیا عذاب حریق جس میں مکمل طور پر جلا دیا جائے گا۔ جہنم کا سب سے آخری درجے کا عذاب جو ہے وہ لوہے کی ان جوتیوں کا ہے جس کو پہننے کے بعد دماغ کی جو ہنڈیا ہے وہ کھول اٹھے گی، یعنی اتنی تپش اور وہ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، بلکہ کیا ہوا یہ تو خود اپنی جانوں کے اوپر انتہائی زیادہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے راہ کو متعین کر دیا، یعنی ایک نیکی کی راہ ہے، ایک بدی کی راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا، اور ہم صرف انسانوں کے پاس، انسان مکلف ہے، مکلف کہتے ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کے پاس آزادی ہے، تو انسان مکلف ہے، اس کو مکمل طور پر آزادی دے دی گئی کہ ہاں اب تم جو ہے سیدھی راہ پہ جاؤ یا بدی کی راہ پہ جاؤ، ہاں آخرت میں جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ مکمل طور پر انصاف کے ساتھ ہوگا۔ تبھی کہا گیا کہ یہ وہ چیز نہیں تھی کہ اللہ نے ان بندوں پر ظلم کیا، نہیں، بلکہ کیا ہوا کہ یہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود کمائی کی۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ کے دے دیا، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی انسان کوئی چیز کرتا ہے تو اس میں اس کا گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزادی رائے دی ہے نا، اس کے تحت اللہ نے اس کے لیے راہیں متعین کرتی ہیں، کہ خیر کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، شر کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن کیا ہوا جو ہماری مرضی ہے نا، جس کے حساب سے اچھی اور بری راہیں دونوں ہمارے پاس ہیں، اس کی بیس پر ہمارے تمام تر اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یقولوا جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، احدا اس نے عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نام امنا کہ ہم ایمان لائیں، لے رسولی کسی رسول کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یا اتنا کہ وہ لائے ہمارے پاس، بے قربان ایک قربانی، تاکلہ النار کہ کھا جائے اس کو آگ۔ کل کہہ دیجئے، قد تحقیق جاءکم آ گئے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی اس سے پہلے، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، وہ بالذی اور ساتھ اس چیز کے جو کل تم کہی تم نے، فلیما تو کیوں، قتلتموہم تو قتل کیا تم نے ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اب انہوں نے ایک نیا بہانہ گھڑا، یہ سورہ مبارک مدنی ہے تو اس لیے یہود کا ذکر بھی اس کے اندر بارہا آ رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ اب انہوں نے نئی بات کہنی شروع کر دی کہ اگر ہمیں تو پہلے ہی اللہ نے ہم سے عہد لے لیا کہ کسی بھی رسول کے اوپر جو تمہارے پاس آئے اس پر جو ہے ایمان مت لے کر آنا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی کو لے کر آئے اور پھر اس کو آسمان سے اترنے والی آگ جو ہے وہ کھا جائے۔ یہ ان کے ہیلے بہانے تھے جو وہ برسوں سے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ پہلے دور کے اندر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آغاز سے پہلے قربانی کا یہی نظام ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی اس کے بعد تمام مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے بعد آسمانی آگ آتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی۔ حتیٰ کہ حابیل اور قابیل کے اندر جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جو ان دونوں کو کہا تھا نا کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دو اور اس کے بعد جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ٹھیک رہے گا ورنہ دوسرا نہیں ہوگا، تو یہی بات اس وقت بھی ہوئی تھی اور اس بات کا ذکر تورات میں اور بائبل یعنی انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہی بات یعنی یہی چیز معجزے کے طور پر بھی دی گئی تھی کہ ان کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیلی آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پچھلے تمام تر انبیاء نے تمہارے ان باتوں کے جواب کے اندر ایسے ایسے معجزات دکھائے تھے تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بات برائے بات کرتے ہو۔ ہماری زندگی کے اندر بیشتر بہت سارے ہم اپنے اطراف کے اندر لوگ دیکھتے ہیں
جن کے پاس ہیلا سازی بہت زیادہ عام ہوتی ہے. آپ ان کو ایک بات کرو وہ اگلا بہانہ لے کے آ جائیں گے, اگر ایسی بات ہوئی تو ہم یہ کر لیں گے. تو یہی ان لوگوں کی بھی عادت تھی. تو کہا گیا کہ تمہارے سے پہلے جو ہے انبیاء آئے تھے, اگر تم سچے ہوتے تو ان پر ایمان لے آتے, اور اب تم جو تمام تر باتیں کہہ رہے ہو تو یہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو. فَإِن كَذَّبُوا, پھر اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو, فقط تو تحقیق کذب الرسل, تو جھٹلائے گئے رسول من قبل کا, اس سے پہلے, جاؤ جو آئے تھے, بالبینات ساتھ روشن دلائل کے, والزبر اور زبور کے یعنی صحیفوں کے, والکتاب المنیر اور کتاب روشن کے. تو فرمایا اگر آپ کے ساتھ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دائی ہو, یعنی دائی اسلام ہو, یا پھر کوئی بھی انسان ہو جو کہ کسی کو حق کی بات بتا رہا ہو, تو ایک بات تو اس سے یہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے عام فہم میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم ہر کسی کو راضی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے گئے تھے, وہ ان کے پاس بھی روشن دلائل جو ہے وہ لے کر آئے گئے, اور ان کے پاس جو ہے وہ صحائف بھی تھے, روشنی دینے والی کتابیں بھی ان کے پاس تھی. روشنی کس لیے؟ ہدایت کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے, اور اللہ کی طرف سے اگر کسی انسان کو نعمت ہدایت مل گئی نا, تو وہ انسان سب سے زیادہ امیر انسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو دوسری بات یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے نا, تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تھے, اور ان کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک نوجوان جن کی امت جو ہے وہ میری امت سے قلیل بھی ہے, لیکن وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے, اور وہ ان کی بات کو ماننے والی ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ بہت لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کے پاس پے در پے رسول جو ہے وہ مکمل طور پر بھیجے جاتے رہے, لیکن انہوں نے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا. ان کے پاس طرح طرح کے مختلف معجزات بھی آئے اور تمام تر چیزیں آئیں, لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا. یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی جن کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انما, بے شک, توفونا, تم پورے کر کے دیے جاؤ گے, اجورکم, اجر اپنے, یوم القیامہ, قیامت کے دن. فمن, تو جو کوئی زحزحا, ہٹا دیا گیا, عن النار, آگ سے, وادخل الجنت, اور داخل کیا گیا جنت میں, فقد فازا, تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی, الا متاع الغرور, مگر دھوکے کا سامان. اب یہ کہہ دیا گیا کہ جنگ احد میں جو کیا کہتے ہیں شہادت ہوئی تھی نا, اس کے پس منظر میں یہ آیات مبارکہ آئی کہ فرمایا گیا, یعنی ابھی ہم خاص اسلوب کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس کے شان نزول کے اوپر, کہ جنگ احد میں جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر گئے تھے, تو پھر یہ مارے کیوں گئے؟ یعنی کیونکہ ارد گرد بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن بالکل صحیح سوچ رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے وہی رضا ہے. اب آپ کے اطراف میں چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مزاج ہی ڈفرنٹ ہے آپ کے مزاج سے, وہ آپ کے دماغ کے اندر فیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آپ غم کی کیفیت کے اندر ہوتے ہو, اور دوسرا آپ کے اندر جو ہے وہ آپ کے سمجھ لیں آپ کی برین واشنگ شروع کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی جو ہیں اگر یہ ساتھ تھے تو شکستگی ہو گئی, یا پھر یہ اگر اللہ کی راہ کے لیے نکلے تھے تو یہ مارے کیوں گئے, اگر تم ہمارے ساتھ رہتے تو تم بچ جاتے. یعنی ابھی تک ہم سارا پس منظر پڑھتے ہوئے آ رہے. تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر زیرو جو آئی ہے اسے جانا ہے, اسے پلٹ کر جانا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ جو تم فوت ہو جاؤ گے نا, تو وہ تم کو پورا کا پورا اجر دے گا قیامت کے دن. اب وہ اجر کیا ہے, وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, وہ برا بھی ہو سکتا ہے, یعنی اجر کا مطلب بدلہ تو وہ ملے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ اگر جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا, تو تحقیق وہ کامیاب ہوا. تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی آخرت کی کامیابی جنت میں داخلہ ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے, آمین. تو فرمایا گیا کہ اگر جو بچ گیا نا, جس کو یعنی اللہ کے سامنے حاضری ہر ایک کی ہوگی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ سائڈ سے کہیں سے نکل کے بچ کے آرام سے جنت میں چلے جائیں, نہیں, اللہ کے سامنے پیشی ہم میں سے ہر ایک کی ہوگی. اور وہ بادشاہ پوری کائنات کے بادشاہ کے سامنے حاضری کا منظر پتہ نہیں کیا ہوگا, سوچ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور عجیب سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگی ہماری اوقات, کہ اتنے نیک سابقون الاولون جن کو جاتے ہوئے انسان دیکھے گا تو انسان کی اپنی اوقات کہاں نظر آئے گی.
اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوا کہ فرمایا گیا کہ کامیابی تو اس دن کی ہے, اس دن کی اصل میں کامیابی ہے کہ جب اللہ کے سامنے سے بچ جائیں گے, یعنی اللہ کے عذاب سے, اس کے غضب سے بچ جائیں گے, کیونکہ اس دن تو وہ کہہ دے گا کہ لمن الملک اليوم, کہ آج بادشاہت کس کی ہے, اور پھر وہ خود ہی جواب دے گا اللہ الواحد القہار, کہ اللہ اکیلے اور زبردست کی. قہار قہر سے نکلا ہے, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اوپر قہر ٹوٹ گیا, تو وہ قہار ہے, قہار قہر توڑنے والا. تو فرمایا گیا کہ اس دن جو بچ گیا, یعنی جو چلا گیا, تو فرمایا گیا کہ اس کی کامیابی ہے. دنیا کے اندر ہم کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے, لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول ہے, جنت کا داخلہ ہے. تبھی فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے, صرف ایک دھوکہ ہے, ایک فریب ہے, ایک جھل ہے, ایک سراب کی کیفیت ہے کہ جس کے اندر آ گئے. بلکہ آخرت کی کامیابی, نعمتوں کی بارش انسان کو جب ملے گی تو وہ سرخرو ہو جائے گا. اور دنیا کے اندر کیا ہے؟ ہم دھوکے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں بڑے آرام سے, ہم میں سے ہر ایک شخص کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ مجھے موت آنی ہے, بڑے آرام سے کہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے اگلے دن صبح کے لیے ہم پھر تیاری کر رہے ہوتے ہیں, صبح آرام سے کہتے ہیں اگلے دن کے لمبے چوڑے پلان ہیں, بلکہ 1 مہینے بعد کے بھی پلان ہیں, سالوں بعد کے بھی ہمارے پاس پلان ہے. مطلب اب ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہم میں سے کسی ایک نے موت کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا کہ کوئی مرے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا. حتیٰ کہ بعض اوقات تو یہ وہم گزرتا ہے کہ اگر سوچ آنے لگے تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا میں نے واقعی دنیا کے اندر اللہ کے لیے بھی کچھ اعمال کیے, اور لوگوں کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی کیا میں نے رکھی کہ اگر میرا جنازہ پڑا ہوگا تو لوگ ہاتھ جھاڑ کے یہ تو نہیں بولیں گے خس کم جہاں پاک, یا پھر یہ بولیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے کا کوئی نیک بندہ تھا جو مر گیا. بہت سوچنے اور بہت غور و فکر کی بات ہے. دنیا کی چیزیں تو ہم پھر بھی ملٹیپل کر کے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہمارے ہی استاد نے ہمیں بتائی کہ جو وصیت ہم لکھتے ہیں نا, یعنی ایک سوچ کا نیا انہوں نے پہلو ذہن میں ڈالا کہ جو ہم وصیت لکھتے ہیں وہ ہوتا ہمارا ہی مال ہے, جو کہ ہم اپنی اولاد میں, اپنے دوستوں میں, سب میں, یا وراثت جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمارا حصہ نہیں ہوتا. ساری زندگی ہم نے تو کمائی ہوتی ہے, تو اس کا بدلہ تو پھر مجھے دینا پڑے گا نا. اگر میں بہت زیادہ بہت امپائر اگر کھڑا کر دوں گی اور رہے بعد میں میرے بچے, تو میرے بچوں کو تو نہیں دینا بدلہ, یعنی اس کا حساب کتاب کہ مال کہاں سے آیا, مال کہاں خرچ ہوا, اس کا حساب کتاب مجھے دینا پڑے گا. رہنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا, کیونکہ ان کے پاس تو جب حق ملکیت ان کی بن جائے گی تب وہ جواب دے ہوں گے نا, اس سے پہلے تو میں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوئی کی نوک جتنی سمندر کے اندر ڈالی جائے اور اس کے بعد نکالا جائے تو جتنی وہ گیلی ہوتی ہے نا, اتنا بس دنیا کا حصہ ہے, بالکل اتنا سا حصہ ہے. اور اس دنیا کے حصے نے آپ دیکھیں ہمیں کتنا محو کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا ہم سے نہیں نکل رہی مکمل طور پہ. اللہ تعالیٰ آسانی ہم سب کے لیے کرے. لَتُبْلُوَنَّ, البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے, فی اموالکم, اپنے مالوں سے, وانفسکم, اور اپنے نفسوں سے, ولا تسمعون, اور البتہ تم ضرور سنو گے, من الذین, ان لوگوں سے, اوتو, جو دیے گئے, الکتاب, کتاب میں سے, من قبلکم, تم سے پہلے, ومن الذین, ان لوگوں سے, اشرکوا, جنہوں نے شرک کیا, اذن کثیرہ, اذیت بہت سی, وان, اور اگر تصبروا, تم صبر کرو گے, وتتقوا, اور تقوی اختیار کرو گے, فإن, تو بے شک, ذالک من عزم الامور, تو بے شک یہ عزم کے کاموں میں سے ہے. اب اس کے بعد کہا گیا کہ پہلے کہا گیا کہ تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اجر تمہیں پورا ہر چیز کا تمہیں مل جائے گا, ٹھیک ہے. اب کہا گیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے, خواہ وہ مال کی تنگی کی آتی ہے, خواہ اپنی جان کی تنگی کی آتی ہے, تو یاد رکھنا آزمائے تم ضرور جاؤ گے. ایک کوئلہ جو سالوں ایک اس میں رہتا ہے, چٹان کے اندر یا کسی بھی پہاڑ کے اندر رہتا ہے, وہ سالوں کی اپروکسیمیٹلی 2 یا 2,500 سال پہاڑ کے اندر کی مکمل گرمی کو وہ برداشت کرتا ہے, تب وہ جا کے ہیرے کے اندر بدلتا ہے. اور کوئی بھی انسان جو ہم بظاہر, جو ہم ظاہری حال حلیے کے جو مسلمان ہیں, وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب اللہ کی راہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ٹھوک کے, بجا کے, مختلف سختیاں دے کے, مشکلیں دے کے, گرا کے, پڑا کے, جب تک وہ خالص اپنی ذات کے لیے نہیں کر لے گا, وہ کیسے ہمیں قبول کرے گا نا. ہم بھی تو ہر چیز کو جب لیتے ہیں تو چاروں طرف, حتیٰ کہ ہم ایک چائے کا کپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, اسے چاروں طرف سے ڈٹولتے ہیں, اس کے اندر کوئی داغ تو نہیں ہے,
کوئی ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، یا کوئی کرسٹل کا گلاس بھی لیتے ہیں تو اسے 4 دفعہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کریک تو نہیں آیا ہوا، اس میں کوئی چیز تو نہیں آئی ہوئی. تو جب ہم کوئی چیز لیتے ہوئے مکمل طور پر دیکھتے ہیں اس کو ہر طرح سے آگے پیچھے سے گھوم کے 10 دکانوں میں چکر لگا کے اور اس کا ریٹ بھی دیکھ کے اور باقی چیزیں بھی دیکھ کے خریدتے ہیں، تو رب العالمین کیسے آرام سے جو ہے وہ ہمارے صرف ایک دفعہ کہنے پہ کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا، اس پر جو ہے وہ رب العالمین ہمیں جنت دے دے گا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور تمہیں آزمائے گا تمہارے مالوں کے ساتھ اور تمہاری جانوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد تم اذیت بھی دیے جاؤ گے. کن لوگوں سے؟ یہود اور نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے. اب یہود اور نصارہ اور مشرکین کی ایک بات کو اگر ہم خاص اسلوب کے اندر لے لیں تو یہ اس وقت کے حوالے سے آ گیا کہ جو اذیتیں دی گئی، طرح طرح کی باتیں کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، تو پھر کہا گیا کہ وہ تمہیں ضرور آزمائیں گے، طرح طرح کی تمہارے سے کیا کہتے ہیں تمہارے لیے باتیں کریں گے اور تمہارے لیے دین کو مشکل بنائیں گے. اور کہا گیا انسان اگر شیطان کے ذریعے مغلوب ہو جائے اور جان اور مال اللہ کی راہ کے اندر نہ دے تو وہ آسانیوں کی طرف بڑھتا ہے اور وہ شیطان کا ساتھ دینے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ سارا کچھ وہ خود قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. حالانکہ ہوگا کیا کہ جب وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے گا، شیطان کی بات کو نہیں مانے گا، جو وہ انسان کو فقر اور محتاجی کا وعدہ کرتا ہے نا، تو اس سے جب انسان نکلے گا، تقوی اختیار کرے گا، اور تو کیا فرمایا گیا کہ صبر اور تقوی جو ہے وہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ایک انسان کے اوپر بہت مشکل آئی ہوئی ہے، اس کا اپنا بہت شدید اپنا جو کہ بہت زیادہ اس کے قریبی ہے، اس کا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس کے منہ سے پہلا لفظ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو پہلا لفظ ہے نا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اس انسان کا اجر لکھواتے ہیں. ہاں، سالوں سینہ کو بھی کرنے کے بعد اور رونے پیٹنے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ آج مجھے صبر آ گیا، میں تو صبر کرتا ہوں، تو وہ صبر جو ہے وہ پہلے موقع کے اوپر ہے. یہی چیز کوئی چوٹ لگ گئی، مال کا نقصان ہو گیا، کسی اور چیز کا ہو گیا، اپنی جان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہو گئی، اس تمام تر چیزوں میں صبر اور تقوی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تقوی کو ہم عام ظاہری طور پر نا ظاہری حال حلیے میں لیتے ہیں، لیکن جو یہ تقوی ہے نا، یہ انسان کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. اور تقوی یاد رکھیے گا ماحول کے حساب سے بنتا ہے. تقوی آپ کے اندر کتنا زیادہ ہو، لیکن جب وہ ماحول ختم ہو جائے گا اور ارد گرد آپ کو بھی گانے کی آوازیں اور ناچنے کی آوازیں آئیں گی نا، تو بلا شبہ آہستہ آہستہ آپ بھی انہیں لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو جاؤ گے. لیکن جب آپ ایک ماحول سیٹ کرو گے کہ جس کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کرو گے، ہاں دنیاوی ذمہ داریاں بھی سب انسان پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے کہ ہاں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری ساری مشکلوں پر، ہر چیز پر رب العالمین ہی میرے لیے کافی ہے، اور رب العالمین میرے لیے غیب سے سامان کو پیدا کرے گا. دعا جو ہے تدبیر کے بنا ادھوری ہے، اور اسی طرح تدبیر دعا کے بغیر ادھوری ہے. اگر کسی نے دعا کی اور تدبیر نہیں کی تو وہ انتہائی بے وقوف ہے کہ اس کے لیے کیا کام ہوگا دعا کرنے سے. اور اگر کسی نے تدبیر کر لی اور اس کے اوپر غرور کر لیا تو اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تدبیر کرنے کے بعد اس کو انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی کوشش پوری کر لی، اب اگر یہ میرے حق میں ٹھیک ہے تو مجھے عطا فرما دیجئے، اور نہیں ہے تو پھر میرا دل اس کے لیے مطمئن کر دیجئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، اور باقی یہ عزم الامور بہت جو ہے کیا کہتے ہیں مشکل کاموں میں سے، حوصلے کے کاموں میں سے ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے 5 انبیاء ایسے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا گیا. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے، جن کی حیات مبارکہ سختیوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے بہت مشکلات جو ہے وہ برداشت کی ہیں. پھر فرمایا گیا وَإِذَا، اور جب اخذ اللہ، جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق الذین، میثاق یعنی پختہ عہد ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو دے گئے کتاب، لتبیننہ تاکہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذہ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، ورعا پیچھے، ظہورہم اپنے پیٹھوں کے، واشتروا اور انہوں نے بیچ ڈالا بھی ساتھ اس کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض، وبئسا تو کتنا برا ہے، ما یشترون جو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. اس بات کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ جب ہم کلمہ توحید میں داخل ہوتے ہیں نا، جس کلمے کو ثبات ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ ایک تجارت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنا ظاہر باطن آگے پیچھے ہر چیز تیرے حوالے کرتا ہوں، آج سے میں تیرا عبد ہوں، اور عبد غلام ہوتا ہے اور غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی. اور اللہ سے
سے جو ہم لیتے ہیں نا وہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تمام تر چیزیں جو کروں گا نا اس کے بدلے میں تو مجھے اپنی سب سے بہترین تخلیق جنت کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، یعنی اس بات کا عہد لیا کہ تم تورات اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو ظہور ہے نا اس کا تم ضرور بتاؤ گے، اور پھر کیا کرو گے کہ تم ان کا ساتھ بھی دو گے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو بیان کرنے کے بجائے کیا کر دیا، پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. جب ہم کسی بات کو سنا انسنا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ ہم ایسے کر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں نا. جیسے مثال کے طور پر آپ کو اگر ظاہری طور پہ زمین کے اوپر کوئی ڈسٹ نظر آ رہی ہے یا مٹی نظر آ رہی ہے، آپ نے کیا کیا، یہ مجھے تنگ کر رہی ہے نظر آ رہی ہے، آپ نے اٹھائی جھاڑو اور کارپیٹ جو تھا نا اس کے نیچے اس کو ڈال دیا. ظاہری طور پہ تو وہ صاف ہو گئی، لیکن وہ چیز کارپیٹ کے نیچے موجود ہے ابھی بھی، لیکن آپ نے اپنی نظروں سے ایسے کیا کہ وہ اوجھل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. تو انہوں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. مطلب کیا ہوا کہ اندیکھا کر دیا، اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک چیز کی اور جو تجارت کی وہ کیا تھی، کم پیسوں کے عوض جو انہوں نے کی وہ انہوں نے بہت بری کی. مطلب کیا ہوا کہ دین کے احکامات کو انہوں نے بدل دیا، غریب کے لیے کوئی اور قانون بتا دیا اور امیر کے لیے کوئی اور قانون بتا دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پیسے کو پھر جوڑ دیا. یعنی دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو چھپانا گناہ ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لفظی اور معنوی تبدیلیاں کی اور پھر اس کو مرضی کے مطابق بیچنا شروع کر دیا. سورہ کے اختتام پر ان کے کردار کا خلاصہ آ رہا ہے، یعنی کن کے، یہود کی قوم کے، ان کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ آسمانی کتاب کے حامل گروہ پر جب زوال آیا تو وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، انہوں نے عملی طور پر مسلمان ہونا چھوڑ دیا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ظاہری طور پر لبادہ تو اوڑھ لیا ایمان کا، لیکن انہوں نے ایمان یافتہ ہونا چھوڑ دیا. فرمایا گیا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لیے تو اچھی باتوں کو پسند کیا، اور جب غریب آدمی ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے آتا تو اس کے اندر وہ تحریف کر کے بیان کرتے. اسی طریقے سے جب مسلمان آئے تو سب سے پہلے قریش مکہ جو تھے ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ تم بتاؤ یہ بھی آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ایسی بات ہے. تو انہوں نے شک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا اور اس کو چھپا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی دین کی کوئی بات جس کا اس کو علم ہے اور اس نے اس کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈالے گا، کیونکہ اسی منہ سے اس نے چھپایا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. کوئی چھوٹی سی بات بھی آپ کو پتا ہو یعنی کسی بھی حوالے سے تو ضرور اس کو آگے بتائیے، اور نہیں پتا ہو تو واللہ عالم کہہ کے اللہ کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتا ہے. یعنی بیکار بھی ہم کسی کو بات کریں گے تو وہ شک و شبہ میں ڈالنے والی پھر بات ہو جائے گی. لا تحسبن الذین، کہ نہیں تم خیال کرو ان الذین، ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا، ساتھ اس کے جو وہ لائے، و یحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے جو لم نہیں یفعلوا انہوں نے کیا، فلا تو نہ تحسبنہم تو نہ تم خیال کرو ان کو بمفزۃ کامیاب ہونا، من العذاب عذاب میں سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے لائے ہوئے کے اوپر آپ خوش مت ہوں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت خوش ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ترقی کیے ہوئے، بلکہ یہ لوگ جو ہے عذاب سے فارغ نہیں ہوئے، اصل عذاب تو ان کا منتظر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا، یعنی اس کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور دین کی بابت پوچھا، انہوں نے حق کو چھپایا اور غلط بات بتائی اور یہ سمجھے کہ ہم تو بڑے قابل تعریف ہیں، یعنی ہم سے بڑا تو دین کا کوئی عالم ہی نہیں ہے. تو پھر فرمایا گیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور اپنی غلط بیانی کے بعد اس بات پر وہ مصر رہے، یعنی اصرار کرتے رہے کہ ان کی تعریف بھی کی جائے. تو فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جو اتراتے ہوئے پھر رہے ہیں دین کا لبادہ اوڑھ کے، تو یہ مت سمجھیں کہ یہ حق بات کو چھپا کر اپنی طرف سے نئی نئی باتوں کو کر رہے ہیں. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل تو ہر چیز آیا ہے، آپ مختلف ٹی وی چینلز کھول کر دیکھیں تو آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی جو دین کے نام پر گمراہی کرنے کے لیے کھلم کھلا کی جا رہی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عقل بھی اس چیز کو نہیں مان رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس چیز کا پرچار کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی سائنس عقل پہ چلتی ہے نا، ہمارا دین تو اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، ہمارے ایمان پر چل رہا ہے، لیکن کیا ہوا کہ عقل بھی ان تمام تر دلائل کو بالکل نہیں مان رہی ہوتی.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر جاتے تو انتہائی خوش ہوتے، اور جب وہ واپسی جب آپ آتے تو کیا کرتے، قسمیں کھاتے اور پھر خوش ہوتے، اور اس کے بعد پھر اپنی تعریفیں کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہو جایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے پاس جو ہے وہ اعمال کو دیکھے گا، اور جو یہ دنیا میں ترقی کر کے اس وقت اپنے اس سے پھل پھول رہے ہیں نا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگ عذاب علیم سے بچ گئے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنا مرضی خوش ہو لے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا، ساری بات کو ایک آیت مبارکہ کے اندر سمو کے کہہ دیا اللہ نے کہ اللہ تو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، ان لوگوں کی باتوں سے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹون دیکھیں بالکل، تو وہ بالکل اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ تو بادشاہ ہے نا آسمانوں اور زمین کا، اور اس کی تو قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو ان کو پکڑنا، ان کو دردناک عذاب دینا، تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اہمیت مطلب نہیں رکھتا، یعنی کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے شروع ہوا ہمارا آخری رکوع سورہ آل عمران کا۔ سورہ آل عمران کا یہ رکوع جس کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 190 سے، اور جو ہے یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے آخری آیات جو ہے یہی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان میں ہے، یعنی تفسیر کی ایک کتاب ہے جس میں عطا بن حبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں کوئی بات جو آپ کو عجب لگی ہو، تو فرمانے لگی کہ کون سی شان کو پوچھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر شان نرالی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور لحاف میں داخل ہوئے، اور پھر کہا اجازت ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، یعنی یہ اجازت اس لیے لی گئی کہ اگلا بندہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے وضو فرمایا اور نماز کی نیت کی، اور حالت قیام میں اتنا روئے کہ آپ کا سینہ مبارک گیلا ہو گیا۔ صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اطلاع دی، میں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کہا کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ تمام معاف کر دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ پھر کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی شکر گزاری کیوں نہ کروں جس نے آج رات مجھ پر یہ آیات کو نازل فرمایا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں یا پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، و اختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات اور دن میں، لی آیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے ہاں جو دنیاوی حساب کتاب رکھتے ہیں نا، ہم ان کو عقل والا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عقل والا کون ہے؟ جس کے پاس خرد والی دیوانگی ہے، یعنی عقل والی اللہ کے لیے دیوانگی ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل میں عقل والے ہیں کون۔ فرمایا جو رات اور دن کی تبدیلی ہوتی ہے نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کیا کہتے ہیں، جیسے ایک جھٹکے کے اندر رات آ جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ایک دم اندھیرا پھیل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک جیسے چٹکیوں کے اندر چادر کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے روشنی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کی تخلیق اور رات کی تخلیق جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ان عقل والوں کا ذکر فرمایا گیا، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں میں، ویتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب تو نے ان چیزوں کو بے وجہ پیدا نہیں کیا، یعنی یہ باطل پیدا نہیں کیا تو نے، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے نجات دے دے۔ اور فرمایا گیا کہ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کے ذکر کے اندر اتنے شدید ہوتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی آپ بات کرو تو وہ لڑنے جھگڑنے پہ آپ سے آمادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات رشتہ داریاں بھی آپ سے توڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے بیٹھے اٹھے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے؟ سیڑھیاں اتری، سبحان اللہ، سیڑھیاں چڑھی،
اللہ اکبر. چھینک آئی الحمدللہ, کسی نے حال پوچھا الحمدللہ, کوئی بات ہوئی اللہ کا ذکر, پھر اس کے بعد کچھ مل گیا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ دفعہ شکر, پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوئی, نماز کے بعد کے اذکار, نماز میں پڑھا جو تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں وہ اصل میں اللہ کا ذکر ہی تو ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, صبح شام کے اذکار, اس کے علاوہ کوئی مدد, کوئی پریشانی, کوئی شکر گزاری یا کوئی بھی چیز ہوئی اللہ کا ذکر. حتیٰ کہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جس کے اندر انہیں صبح شام صرف اللہ نظر آتا ہے. تبھی تو اس کی تخلیقات کے اوپر وہ غور کرتے ہیں, تبھی تو آتی جاتی سانس کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے. یہ جو وائرس اب آیا, اس نے ہمیں اس سانس کی قیمت بتائی نا, کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے تو لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ صبح شام جو ہم اللہ کی طرف سے آکسیجن لے رہے ہیں, وہ جو دل جس کے بائی پاس کے لیے, جس کو زندہ رکھنے کے لیے جس خاص قسم کی پلیٹ کے اوپر رکھنا پڑتا ہے, وہ لاکھوں روپے کی ہے. صحیح ہے, اور یہ دل ہمارے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے. ہاں کبھی شدت سے ہم بھاگ لیں یا کوئی اور چیز ہو تو ہمیں اس کی ہارٹ بیٹ پتہ چلتی ہے, ورنہ عام روٹین میں ہمیں کیا پتا کہ اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے سانس لے لیا اور کتنی دفعہ سانس میں نے انہیل اور ایکزیل کا عمل یہ ہو چکا ہو. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دن کی روٹین کے حساب سے ہوتا ہے. یعنی ایک سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے نوسٹرلز ہیں وہ بھی وقفے وقفے سے حرکت کرتے ہیں, یعنی کام کرتے ہیں. کبھی ہمارا دایاں حصہ کام کر رہا ہوتا ہے ناک کا, کبھی بایاں حصہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک خاص قسم کی ایک اللہ کی طرف سے ایک سائنس ہے, تاکہ جو نسیں ہیں وہ تھکے نہ. پھر ان کے اندر نوسٹرلز کے اندر بال ہیں کہ غیر ضروری کوئی چیز جائے گی فٹافٹ آپ کو چھینک آ جائے گی, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ ناک کے ان بالوں کے اندر وہ چپک جائے گی, وہ حلق میں نہیں جا پائے گی آپ کے ڈائریکٹ, کوئی آپ کو بیماری کوئی نہ. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تخلیق جو ہے وہ ان لوگوں کو نظر آتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں بنائی. بعض اوقات کوے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوے کیوں ہیں, مکھیاں کیوں ہیں, حالانکہ یہ پورا ایک ایکو سسٹم چل رہا ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کو اگر تباہ کر دیا جائے گا, پورے کا پورا ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا. اللہ نے تو قدرتی جمعدار یہ تمام تر چیزیں بنائی ہیں جو کہ مختلف طور پہ تمام تر چیزوں کو چل رہی ہیں. ہمیں تو نہیں پتا, ایک مچھلی چھوٹی ہے اس کو بڑی مچھلی کھا رہی ہے, اس کو اور بڑی مچھلی کھا رہی ہے, اور پھر اس طرح سرکل چل رہا ہے. جب یہ تمام تر چیزیں ختم ہو جائیں گی تو غذائی قلت پیدا ہو جائے گی. یہ ہر چیزیں جو ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ایک ریسرچ کی گئی امریکہ کے اندر, تو انہوں نے کچھ اسپرے کیا, اس کے بعد وہ وائٹ جو سنڈی وغیرہ کچھ آتی تھی وہ مکمل طور پر انہوں نے تباہ کر دی. اس کے بعد ان کی فصل ختم ہو گئی. اگلے 5 سال ریسرچ کی گئی تو بتایا گیا کہ یہ جو سنڈی پیدا ہوتی ہے اس کو کھانے کے لیے ایک خاص قسم کا پرندہ آتا ہے, وہ اس کو کھاتا ہے, اور وہ ساتھ ساتھ اپنی کوئی چونچ سے اور اضافی چیز لے کر آتا ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ ہر انسان کے یا جاندار کے پاس جو سلائیوا ہوگا یقیناً اس کے اندر بھی کوئی کوالٹیز ہوں گی. تو پھر کیا, جس طرح ہمارا سلائیوا جو ہے وہ ہمیں ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہمارے حلق جو ہے وہ تر رہے مکمل طور پر, تو پھر اس کے لیے اس سے جو ہوتا تھا وہ فصل بہت اچھی ہوتی تھی. تو اللہ کا جو ایکو سسٹم ہے نا, جہاں بھی ہم کوشش کریں گے اس کے ایکو سسٹم کو توڑنے کی, ہم نقصان کے اندر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے تو وہ ہیں جو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی بات کو غور و فکر کرتے ہیں. آسمان کی وسعت اونچائی کا اندازہ کسی کو نہیں ہے. سائنسدان کہتے ہیں آسمان پر 100 کروڑ کہکشائیں ہیں, اگر ہر ایک کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں, اور ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی سفر کرے تو دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے. اور اسی طریقے سے زمین کا جو ڈایا میٹر ہے وہ 12,754 کلومیٹر ہے, اور سورج کا جو قطر اسی حساب سے بنتا ہے ڈایا میٹر, وہ 14 لاکھ میل بنتا ہے, اور زمینی ساخت سے وہ کئی 100 گنا وہ مکمل طور پر بڑا ہے, اور اس کی اندرونی کور آگ سے بنی ہوئی ہے مکمل طور پر, اور کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا. اور پھر زمین دیکھیے کہ اس کے بالکل انر کور جو ہے اس کے اندر لاوا بھرا ہوا ہے, اور جب باہر وہ لاوا نکلتا ہے تو کتنی تباہی اور بربادی کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ وہ خشک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری زمین کی معدنیات کو لے کے نکلتا ہے, لیکن وقتی طور پر تو وہ بہت تباہی کرتا ہے, اور اسی زمین پر ہم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے زلزلے جو آتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ انسان کے ارد گرد مکمل طور پر ریڈیائی لہریں مکمل طور پر کام کر رہی ہیں. زمین کو مکمل 700 میل تک جو ہے وہ اوزون کی لیئر نے ایک ڈھکا ہوا ہے جو سورج کی تابکاری سے انسان کو بچاتی ہے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ رات اور دن کے اختلاف سے مراد ایک دوسرے کا آگے پیچھے آنا, ان کے رنگ اور مزاج کے اندر فرق ہونا, ان کے سائز کے اندر فرق ہونا. تو عقل والوں کے لیے کیا ہوا کہ وہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بامقصد بنایا, یعنی ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی
کی ہیبت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس آگ سے پناہ مانگتے ہیں جس کے اندر کیا کہتے ہیں کافرین کو، مشرکین کو اور اللہ کے نہ ماننے والے کو، مرتدین کو ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قرآن الحکیم میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی ہی آسمان اور زمین کی نشانیاں ہیں کہ وہ وہاں سے گزرتے ہیں اور ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. یعنی کہ جب انسان کو نہیں اللہ کی طرف سے یہ حص ملتی نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یہ تو صبح ہوتی ہے اور شام ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہونا ہے، یہ تو اب سے کیا، یہ تو جب سے ہو رہا ہے کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، یہ جب سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. لیکن جب انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے نا ایک خاص قسم کا نور، تو وہ ہر چیز کے اوپر غور کرتا ہے، وہ ہر پھل کے اوپر غور کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آم جو تھا وہ بس پیلا ہی ہوتا ہے، بس میں نے کھانا ہے، یہ میٹھا ہی ہوگا، نہیں. وہ یہ کہتا ہے ایک آم سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری اقسام بنا دی، اتنی ساری، اور ہر کسی کا فلیور بھی ڈفرینٹ ہے، مختلف علاقوں کے اندر ہوتا ہے اور ہر چیز ہوتی ہے. تو پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخل النار، کہ جس کو تو داخل کرے گا آگ میں، فقد خزیتہ، تو تحقیق تو نے رسوا کر دیا اس کو، وما للظالمین من انصار، کہ نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اب کیا ہوا کہ دنیا پہ تو غور و فکر کر لیا، لیکن اب آخرت کی فکر ہے، اب اپنی اصل منزل کی فکر ہے. تو فرمایا کہ یا اللہ تو نے جس کو آگ کے اندر ڈال دیا نا، اصل میں تو ذلت اور رسوائی اس کو ملے گی، اور ان کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا کے اندر تو وہ بہت مددگار لیے پھرتے ہیں نا، یہ اب وہ ڈر رہے ہیں، اب وہ اللہ سے پناہ کو طلب کر رہے ہیں، اپنی چاہت کو بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یعنی عقل والے کون ہیں؟ جن کو اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ سے کے دیدار کا شوق ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آگ میں مت ڈالنا، کیونکہ آگ کے اندر ڈال دیا تو ذلت اور رسوائی ہو جائے گی. جس طرح دنیا کے اندر میرے نامہ اعمال کو ڈھک کر رکھا، مجھے دنیا میں بھی عزت دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس رسوائی سے بچانا، اور پھر ان ظالموں میں شامل مت کر دینا. پھر فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا ہے، للایمان، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، پس ایمان لائے ہم. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، گناہ ہمارے، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ. اب یہ دیکھیے دعا کا اسلوب بھی بدل گیا، یہ نہیں آیا یا اللہ دنیا دے دے، یا اللہ دنیا دے دے. ہاں، دنیا کے لیے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن آخرت کی فکر اس میں بھی تھی، تبھی تو کہا گیا وقنا عذاب النار. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ، کہ ایک پکارنے والے نے پکارا، کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قرآن نے ہمیں پکارا. تو پھر فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے ان کی عظمت کو پہچانا اور ہم نے ان کے پکارنے والے کے بعد پکار کا جواب دیا. یعنی ہم نے کہا کہ ہاں نحن مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم مان رہے ہیں. تو پھر کہا گیا کہ اللہ، اب ہم نے جب تیری پکار کا جواب دیا نا، تو اے اللہ اب تو ہمیں معاف کر دینا، ہم ایمان لاتے ہیں. اب کیا کیا؟ اب پھر فرمایا کہ اللہ بخش دینا ہمارے گناہوں کو. پتہ ہے نا آخرت کے اندر اس کی بخشش کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یہ بخشش وہاں نہیں ملے گی، یہ دنیا میں مانگنی ہے. یہ دنیا میں مانگ کے اپنے تمام تر گناہوں کو دور کروانا ہے کہ یا اللہ تمام برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ بے شک تو ہی کیا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو پھر بار بار یہ دعا کی گئی کہ یا اللہ معاف کر دے اور ہمیں بخش دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دینے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ آخرت کے اندر جب اللہ تعالیٰ گواہی دے گا نا، کہ انبیاء علیہ السلام سے گواہی لے گا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے جو ہے وہ خیر اور بھلائی کا پیغام کو آگے دیا تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ دعاؤں کا احاطہ بھی آخرت کی تیاری کے لیے ہو، کہ دعا کی جائے کہ ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اور پھر کیا کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر خاتمہ بالایمان عطا فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. سورہ یوسف کے اندر آتی ہے کہ اے اللہ زمین اور آسمان کے بنانے والے، یا اللہ میرا خاتمہ جو ہے وہ مسلمان کی حیثیت سے کرنا، اور مجھے کیا کہتے ہیں، صالحین کے ساتھ شامل کرنا.
انسان اپنی a man knows by his company he keeps. انسان اپنے دوستوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جب ہماری زبان کے اندر سے الفاظ نکلتے ہیں اس میں سے آدھے سے زیادہ تو وہ ہوتے ہیں جو ہم نے اطراف سے گین کیے ہوتے ہیں, جو ہمارے اطراف کے اندر بولے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے اکثر وہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اسی طرز تخاطب میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے سنا ہوتا ہے یا ان کی باتوں کے اندر. اب ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی گفتگو میں دنیاوی چیزوں کا عنصر زیادہ ہے یا دین کا عنصر زیادہ ہے. یہ چیز بڑی نوٹ کرنے والی ہے, اس لیے کہ اپنا جائزہ لینا ہو تو اولاد جو ہے نا ہماری, وہ ہمارا آئینہ ہے, وہ ہمیں بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اس کے لیے کیا کیا گیا کہ صالحین کا ساتھ ہوگا نا تو ایک وقت میں نماز کے اندر سستی بھی ہوگی نا تو اگلی نماز کے لیے کھڑے ہونے کا دل بھی کرے گا آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اور زیادہ آئے گا, پھر اس کے بعد اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ ہمیں فوت بھی انہیں نیک لوگوں کے اندر ہی کرنا. پھر اس فرمایا گیا ربنا ہے ہمارے رب آتی نہ دے ہم کو ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے اللہ رسول کا اپنے رسولوں سے, ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہم کو یوم القیامہ قیامت کے دن, انک لا تخلف المیعاد کہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم عبادت اس کے لیے کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بدلے میں نعمت دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو کہا تھا نا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر طور پر جانتے ہیں. فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور پھر بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے. تو اب کیا کہا گیا کہ اے اللہ جو تو نے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں وعدہ دیا تھا نا کہ ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے ساتھ شرک نہ کریں اور ہر چیز میں مشکل کشا, حاجت روا, غریب نواز, داتا اور تمام تر جو ٹائٹل ہیں جو تیری ذات کو سجتے ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم وہ سب چیزیں کرتے ہیں, اب تو ہمیں جنت دے دے. اس لیے کہ جو وعدہ تو نے کر کے ہمیں بھیجا تھا دنیا کے اندر کہ ہم نیک لوگ کریں گے تو وہ کیا کریں گے کہ تو ہمیں جنت دے گا, تو آج اس وعدے کو پورا کر دے. اور پھر کیا کر کہ ہمیں رسوا نہ کرنا کس چیز سے, قیامت کے دن ہمیں بالکل رسوا نہ کرنا. رسوائی ہوگی نا, چہرے کالے پڑے ہوئے ہوں گے, گھسیٹتے ہوئے لے کے جایا جا رہا ہوگا, کیا عالم ہوگا. اور وہ لوگ جو اپنے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیے ہوں گے وہ شاد و فرحاں جا رہے ہوں گے, یا اللہ بچا لے. پھر دیکھیں عزم, دیکھیں کتنا کہا گیا کہ انک لا تخلف المیعاد, کہ اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یعنی اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں تیری عبادت کروں گا تو مجھے دے گا, میں نے تجھ سے ہی لینا ہے. تو یہ جو ایمان اور یقین ہے نا یہ بہت بڑا ہے. فرمایا فاستجاب لہم, تو قبول کر لیا ان کے لیے, لہم ان کے لیے, ربہم ان کے رب نے, انی کہ بے شک میں لا اودیو نہیں میں ضائع کروں گا, عمل کرنے والے کا, منکم تم میں سے, من ذکر او انسا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. قید ہی ختم کر دیا اللہ نے. بعضکم بعض تم میں سے, من بعضن بعض میں سے ہے, فالذین تو وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی, واخرجوا اور وہ نکالے گئے, من دیارہم اپنے گھروں میں سے, واوذوا اور وہ تکلیف دیے گئے, فی سبیلی میرے راستے میں, وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی, وقتلوا اور وہ مارے گئے, لأکفرن البتہ میں ضرور کر دوں گا, عنہم ان سے یعنی دور کر دوں گا ان سے, سیئاتہم ان کی برائیاں, وادخلنہم اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو, تجری بہتی ہیں, ادخلنہم جنات تجری جنتوں میں یعنی باغات میں بہتی ہیں, من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں, ثواباً بدلہ ہے, من عند اللہ اللہ کے پاس سے, واللہ اور اللہ تعالیٰ, عندہ اس کے پاس, حسن الثواب بہترین بدلہ ہے. اب فرمایا کہ جب اللہ سے کہا گیا نا کہ یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی دعا کو قبول کر لی گئی. ہر عمل کرنے والے کا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا, یعنی اللہ نے اس بات کو لکھ دیا کہ اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا, پھر وہ مرد ہو یا عورت. یعنی وہ تخصیص جو دنیا کرتی ہے نا کہ مردوں کا اتنا حصہ, عورتوں کا اتنا حصہ, مرد کو یہ آزادی, عورت کو یہ آزادی, فرمایا عمل کی بیس پہ تمام لوگوں کو ان کا اجر دیا جائے گا, کیونکہ تم بعض میں سے بعض ہو. مراد کیا ہوا, یہ مسلمان دوسرے مسلمان کی اولادی تو ہوتی ہے اس طرح سے. اور اللہ کے ہاں قدر و قیمت جو ہے وہ اچھے اعمال کی ہے.
تو اللہ کے ہاں نیکیوں کی جزا کے لیے مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے بلکہ اعمال کی تخصیص ہے. نیک اعمال کی جزا دونوں کو ملے گی. اصل شرط کیا ہے؟ کام کو کرنے کا بتایا گیا. پھر فرمایا گیا اب ان لوگوں کے لیے بھی جنت کا وعدہ دے دیا جنہوں نے اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر پہلی ہجرت حبشہ ہوئی. اس کے بعد سورہ نجم کی آیات آئی اور وہاں پر جب دیکھا گیا کہ لوگوں نے سجدہ کر لیا تو لوگ سمجھے کہ اب یہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے. لوگ واپس پلٹ کر آ گئے حبشہ سے. دوبارہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہجرت حبشہ ہوئی. اس کے بعد جو ہے ہجرت مدینہ ہوئی. تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے بھرے پورے گھر چھوڑ دیے. اور پھر کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, جنہیں مارا پیٹا گیا, انہیں نکال دیا گیا, وہ تکلیف دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر جہاد بھی کیا. کچھ انہوں نے کافرین کو مارا اور کچھ وہ خود مارے بھی گئے اللہ کی راہ میں. تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی تمام تر برائیوں کو دور کر دوں گا. قرآن الحکیم کے احکامات بتدریج آئے ہیں, یعنی وقفے وقفے سے آئے ہیں. تو بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جو بعد کی جو آیات ہیں تو جو پہلے فوت ہو گئے, جیسے مثال کے طور پر جب قبلے کی تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ جو لوگ پہلے تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تو کیا ان کی نمازیں جو تھیں وہ مکمل طور پر نہیں قبول کی جائیں گی یا ان کو اجر نہیں ملے گا. تو فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی اب ایمان کی راہ کے اندر آیا ہے یا تو اس نے مار دیا ہے یا وہ مارا گیا ہے. تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر جو ہے وہ اس کے لیے بے بہا ہے, یعنی بہترین اس کے پاس اجر ہے اور بہترین اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہر وہ تکلیف جو اللہ کی راہ کے اندر ملتی ہے, خواہ وہ کسی قسم کی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے پاس رکھا ہے. اور پھر بہترین جنت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر فرمایا لا یغرنک, نہ دھوکے میں ڈالیں تجھ کو, تقلب الذین, چلنا پھرنا ان لوگوں کا, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, فی البلاد, شہروں میں, یعنی لوگوں کا اکڑ اکڑ کے شہروں میں چلنا. یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کیا, صرف اکڑ کے چلتے ہیں, تو ہرگز ان کا دھوکے میں ڈالنا کہ یہ لوگ تو بہت ترقی کر رہے ہیں, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان کے پاس تو بہت اچھی معیشت ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, تو یہ دھوکے میں نہ ڈالنا. متاع قلیل, بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے پاس. ثم مأواہم, پھر ٹھکانہ ان کا جہنم, جہنم ہے, وبئس المہاد, اور کتنا بدترین وہ ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا کے اندر جو بہت زیادہ عیش و عشرت کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ انصاف پسند ہے تو اس لیے دنیا کے اندر ان کو تمام مال و متاع فراہم کر رہا ہے, اور آخرت میں ان کا مکمل طور پر کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں سنا, اس پر غور و فکر نہیں کیا اور اس کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اپنی ہٹ دھرمی کے اندر وہ قائم رہے. لاکن الذین, لیکن وہ لوگ اتقوا, جنہوں نے تقوی اختیار کیا, ربہم, اپنے رب سے, لہم, ان کے لیے, جنات تجری, باغات ہیں, یعنی تجری بہتی ہیں, من تحتی الانہار, اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, نزلا, مہمانی ہے, من عند اللہ, اللہ کے پاس سے, وما عند اللہ, اور جو کچھ ہے اللہ کے پاس سے, خیر للابرار, اچھا ہے نیکوکاروں کے لیے. اب فرما دیا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے صعوبتوں کو سہتے ہیں اور پھر حق پر قائم رہتے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ اللہ ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو فرمایا گیا ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتی ہیں, بہتی ہیں, یعنی ایک پانی والے مقام سے کہہ کر کیا کہتے ہیں تر و تازگی اور فرحت بخش جو چیز ہوتی ہے اس کا احساس دلایا گیا کہ وہ اس طرح سے مطلب چل رہا ہے. آواز آنا بند ہوگی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. تو پھر کہا گیا کہ ان کے لیے صرف اور صرف حصہ ہے جو کہ نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں. تو مہمان نوازی صرف اور صرف نیکوکاروں کے لیے کی گئی ہے. وَإِنَّ, اور بے شک, من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, لَمَن یُؤْمِنُ, البتہ جو ایمان رکھتا ہے, باللہ, اللہ تعالیٰ پر, وما انزل, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے, الیکم, تمہاری طرف, وما انزل, اور جو نازل کیا گیا, الیہم, ان کی طرف, خاشعین للہ, ڈرنے والے ہیں اللہ سے, لا یشترون, کہ نہیں وہ بیچتے ہیں, بھی آیات اللہ, اللہ کی آیات کو, ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت میں, اولئک, یہی لوگ,
لہم ان کے لیے اجرہم اجر ان کا ہے ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اب فرمایا گیا اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو بھی اجر دے گا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اجر نہیں ملے گا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کو اس شریعت پر عمل پیرا ہونے کا بھی اجر دے گا، اور اس کے بعد جب وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھیں گے تو ان کو تب بھی ان کا اجر ملے گا، یعنی اپنے نبی کو ماننے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دوہرا اجر ان کو دیا جائے گا۔ نجاشی کی موت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس نجاشی کے لیے نماز جنازہ کیوں پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے مجھ پر ایمان کا اظہار کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے پاس بھی دوہری نبوت پر ایمان لانے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اس طرح سے وہ ایمان کو لے کر آئے تھے۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو دیکھتے ہی حق کو پہچان لیا، اس کا ساتھ دیا، اللہ کی بات کے اوپر پھر انہوں نے عمل پیرا وہ ہوئے۔ پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، ورابطو یعنی مقابلے پر صبر، اصبروا صبر کرو، والصابروا اور مقابلے پر صبر کرو، ورابطو اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب فرمایا گیا کہ تم لوگ جو ہو وہ کیا کرو، صبر کرتے رہو، یعنی خیر کی تلقین کرتے رہو، اور صبر جو ہے وہ ہمارے ایمان کی ایک کنجی ہے، یعنی ہمیں جو ہے جب تقوی اختیار کرنا ہے تو ہمیں مشکلیں جو آ رہی ہیں راہ میں، جو شیطان ہمارے راستے میں ڈال رہا ہے، جو اس کے چیلے چانٹے ڈال رہے ہیں ہمیں حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے، تو اس پہ ہمیں مکمل طور پر صبر کرتے جانا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبر کرو، اور اس چیز پر بھی صبر کرو جو تمہارے اوپر چیز مقابلے پر ڈالی جا رہی ہے، اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور ورابطو اور تیار رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو گھوڑے تیار رکھو۔ پھر رابطو کا لفظ جو ہے وہ مورچوں کی حفاظت کے لیے بھی آیا۔ مطلب کیا ہوا کہ شب و روز اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی تیاری کرتے رہو، اس لیے کہ جو شیطان ہے وہ مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے انسان کے ایمان پر وار کرنے کے لیے آتا رہتا ہے، اور جب وہ آتا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان کے ایمان کو کہاں سے وہ چرا کر لے جاتا ہے۔ کہیں بھی ایمان کے اندر شک آ گیا نا تو ایمان چوری ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے، ہمیں صبر کرنے یعنی صبر مانگنے سے تو منع کیا گیا ہے، لیکن جب مشکل کا وقت آیا تو اس پر صبر کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔ اور پھر اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں ایک مطلب روزے کا ربط کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ کے اندر ایک راہ کو جاگنا ساری زندگی کے تہجد سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہوئی کہ جو دین کی سربلندی کے لیے جو انسان کھڑا ہوا ہے نا مکمل طور پر اپنی جان کو لے کر، اس کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے جو کہ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو شخص حال رباط میں مر جائے تو اس کی نیکیوں کا ثواب جاری رہے گا، کون؟ شہید ہو کے جو فوت ہو، اور جو اس نے دنیا میں کی اور فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس پر کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر کہ قرآن حکیم کی تیسری سورہ مبارکہ سورہ آل عمران آج الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا سمجھنے والا بنائے اور قرآن کے ساتھ ساری زندگی ہمیں وابستہ رکھے، آمین۔ اللہ کا کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے۔